السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نارمل ڈیلیوری کی بات نہیں کرتے، ہر بات کو ایک مسئلہ بنا کر آپریشن کا کہتے ہیں۔ ایک بہن پریشان ہے، ان کے بچے دانی کا پانی کم ہے، بچے وغیرہ، گلے میں کچھ ہے، نارمل ہو جائے، استغفار بھی کیا ہے، کیا کرے؟ جی میرے پیارے بھائی، جواب اس کا یہ ہے کہ واقعتاً کئی ایسے ڈاکٹر ہیں، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ کئی ایسے ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکو ہیں، ہاں جی، جو مسیحا نہیں بلکہ مسیح دجال بن چکے ہیں۔ ان کا کام اپنے بینک بیلنس کو، بینک اکاؤنٹ کو زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ خلق خدا کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ان کے مقاصد میں دور دور تک نہیں ہوتا۔ اب سادہ ڈیلیوری ہو تو اس پر اگر ہم دیکھیں تو 5 سے 10 ہزار روپے لگ جائیں گے، لیکن جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو ڈاکٹر کے لگتے ہیں کوئی چند منٹ، اور اس پر اسے ایک عام سادہ سے شہر کے اندر 30 سے 40 ہزار روپے ہیں۔ پھر بیڈ کا خرچہ اور دوائیوں کے خرچے ملا کر ایک بچے کا پیدا ہونا کوئی 50 ہزار کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر سادہ ڈیلیوری کریں اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہو تو بہت زیادہ اگر لگ جائیں گے تو 10 ہزار۔ تو ڈاکٹر اپنے پیسے بنانے کے لیے ایک نارمل ڈیلیوری کو بھی آپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو آپریشن کے قابل ہے تو وہ تو پھر ویسے ہی آپریشن کے قابل ہے۔ تو ایسے ڈاکٹر کم، ڈاکو زیادہ ہیں۔ ایسے ڈاکٹر مسیحا کم، مسیح دجال زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد رہ گیا معاملہ کہ ہمارا کیا کردار ہے، تو ہمارا اپنا بھی میرے بھائی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی غفلت ہے، کوتاہی ہے۔ آج ہر بندے کو پر لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور پر بھی ایسے ہیں کہ جناب اپنی اڑان سے اوپر کو اڑنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہاں جی، میری ماؤں اور میری بیٹیوں، اگر ہم اپنی پرواز اپنے پروں کے مطابق رکھیں نا تو ہمیں کبھی اس دشواری اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر شہر کے اندر حکومت پاکستان کی طرف سے یا کوئی انڈیا میں ہے تو انڈین حکومت کی طرف سے سرکاری ہاسپٹل موجود ہیں، اور الحمدللہ ان میں اچھی دیکھ بھال ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتیں اتنی عام کی جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹلز کے اندر کوئی موت تقسیم ہو رہی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ کہیں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ کہیں کمی کوتاہی وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر موجود ہے۔ اگر میں اپنے شہر ڈی آئی خان کی بات کروں تو یہاں پر الحمدللہ سرکاری ہاسپٹلز بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایک سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، میں اپنے ہی شہر ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل کی مثال دیتا ہوں، اور یہ کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یا اپڈیٹ سٹی نہیں ہے، ایک نارمل شہر ہے، اور کے پی کے کا پشاور کے بعد ایک بڑا علاقہ ہے، ہاں جی، اور الحمدللہ یہاں پر سرکاری ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، نرسز درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ڈیلیوری کیس میں اپنی بیوی کو، ہاں جی، سرکاری ہاسپٹلز میں لے کر جاتے ہیں تو فری میں اور مفت میں آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بغیر پیسے دیے، ہاں جی، بغیر پیسے لگائے۔ کہیں اگر آپ کا 100، 200، 500 لگ جائے تو وہ لگنا تو کچھ لگنا اسے بندہ شمار نہیں کرتا، کہ بندہ اپنے دل کی خوشی سے کچھ کر رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور اس کے اندر بھی آگے دیگر مسائل۔ لیکن آپ نے اگر بچہ پیدا کروانا ہے اور سرکاری ہاسپٹل لے کر جائیں تو ڈی آئی خان جیسے شہر میں حالت یہ ہے کہ آپ کی ڈیلیوری کا کیس فری اور مفت میں ہو، رکشے کا آنے جانے کا خرچہ
وہ ضرور آپ کا لگ جائے گا، ورنہ باقی فری میں اور مفت میں ہے۔ اور اگر یہی ڈیلیوری کیس آپ ڈی آئی خان کے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر لے جائیں اور سادہ ڈیلیوری ہو، میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 روپے یا 5 اور 10,000 کے بیچ یہ تو آپ کو آرام سے ادا کرنے ہوں گے۔ اور سرکاری ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز کی 100 میں 100% یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیس کو سادہ ڈیلیوری میں ہی ہینڈل کیا جائے۔ وہ آخری لمحے تک اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ سادہ اور نارمل ڈیلیوری ہو، جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر 100 میں 100% یہ کوشش ہوتی ہے کہ سادہ اور نارمل ڈیلیوری نہ ہو کہ ہمارا 30-40 ہزار روپے کھڑا ہو جائے۔ دیہاتی بھی جناب رحمانیہ آ رہے ہیں اور شہری بھی رحمانیہ کا رخ کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ لوٹ پوٹ کر جاتے ہیں۔ اب ایک بچے پر اگر 50,000 روپے کا خرچہ آئے، کون ظالم یہاں 12 بچے پیدا کرے گا؟ اب 50,000 کو ذرا 12 سے ضرب دینا، کتنے لاکھ بنیں گے؟ تو ایک ہی بچہ پیدا کرنے کے بعد میاں بیوی کہیں گے یا اللہ ہماری توبہ۔ کہاں گئے تھے آپ؟ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر۔ اور اگر بندہ جائے سرکاری ہاسپٹلز کے اندر، تو میں آپ کو ہوا میں بات نہیں کر رہا، میری عمر 41 ہے اور میں الحمدللہ 12 بچوں کا باپ ہوں، 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 بچوں کا باپ، 8 میری بیٹیاں، 2 میرے بیٹے، 2 بچے فوت ہو گئے، ایک ادھورا اور نامکمل بھی مس کیریج بھی ہوا، اسے ملا لیں تو 12 اور 12.25 یا 12.5 کہہ لیں اسے۔ اور الحمدللہ میں ہر بار سرکاری ہاسپٹل میں گیا ہوں، وہ چاہے نواز شریف کا دور تھا یا اس سے پہلے کے وزراء کا دور تھا یا آج کا دور ہو، الحمدللہ سرکاری ہاسپٹلز کے اندر بہترین دیکھ بھال موجود ہے۔ اور کتنے میں بچہ پیدا ہو کے آیا، وہی رکشے کا آنے جانے کا خرچہ، یعنی فری میں اور مفت میں بچہ لے کر آئے۔ اس لیے ہر دفعہ بچہ پیدا ہوتا ہے بمشکل سال چوکتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی کہ 50,000 30,000 10,000 5,000 یا 1,000 روپیہ لگے گا، 1,000 روپے تک کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مرتبہ خوشی خوشی بچہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر لگے ایک بچے پر 50,000 تو دوسری مرتبہ تو بندہ مرغا بن کر کہے یا اللہ میری توبہ، آئندہ بچہ پیدا نہیں کرنا، باب ایویں مزے لے لینے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ڈاکٹرز ہی کی، لیڈیز ڈاکٹرز کا ہی کہنا ہے کہ اپنی بیوی سے کام کاج کراؤ، وہ جھاڑو دے، وہ کپڑے دھوئے ہیں، وہ پوچھے لگائے، وہ کام کاج کرے۔ یہ بیوی 9 مہینے آرام سے جناب چارپائی پہ چڑھ کر بیٹھی رہتی ہے، وہاں خاک سادہ اور نارمل ڈیلیوری ہوگی، وہاں تو پیٹ کو کاٹنا پڑے گا، وہاں تو پیٹ کو ڈھیڈ کو کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ ڈاکٹرز کا ہی کہنا ہے کہ جناب خاتون کو چاہیے وہ کام کاج کرے تاکہ ڈیلیوری کے وقت بچہ اپنی صحیح پوزیشن پر آئے، اور ایک جناب 150 کا انجیکشن لگاتے ہی بچہ دنیا میں موجود ہو۔ تو جب بیویاں کام ہی نہیں کرتی ہیں، وہ 9 مہینے دلہن بن کر پلنگ پر اور چارپائی پر بنی سوری بیٹھتی ہیں، تو بچے نے کہاں نیچے آنا ہے؟ جب عورت کام کرے گی، کپڑے دھوئے گی، کپڑے سلائی کرے گی، جھاڑو لگائے گی، پوچھا لگائے گی، تو پھر بچہ پیدا ہونے کے وقت خود بخود نیچے کو اترے گا، بچہ نیچے آئے گا، اپنی صحیح پوزیشن پر آئے گا۔ 150 کا ایک انجیکشن مشکل لگے گا اور یہ لو جی وہ جناب چوں چوں کرتے بچہ باہر آ گیا۔ یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے بچہ پیدا ہونا عذاب بن گیا، جبکہ اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرہ، اللہ نے اس کا دنیا میں آنا آسان کر دیا۔ وہ کام کرے گی تو نا، جب پیغمبر کی لخت جگر چکی چلا رہی ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، تو کیوں نہیں پکاتی؟
جب وہ جھاڑو دینے والی، پوچھے لگانے والی، صحن صاف کرنے والی، تو کون سی جناب کوہ کاف کی پری آئی ہے؟ کام تو کرتی نہیں ہے، پھر کہتی ہے بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو بچے نے تو پیدا نہیں ہونا نا۔ ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو تو پھر آپریشن کی نوبت پڑتی ہے، اور وہاں بھی اگر آپ پرائیویٹ میں جائیں گے کم سے کم بتا رہا ہوں 30 سے 50 ہزار کا خرچہ، اور اگر یہی کیس آپ سرکاری ہاسپٹل میں لے کر جائیں تو جناب سرکاری ہاسپٹل کے اندر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی محمد زبیر کی بیٹی پیدا ہوئی اور آپریشن سے پیدا ہوئی، لیکن ہاسپٹل سرکاری تھا، 500 روپے کا خرچہ بھی نہیں آیا، کسی دائی کو اور نرس کو 50 روپے بھی نہیں دیے، ڈی آئی خان کا سرکاری ہاسپٹل، اور بچہ دنیا میں آ گیا۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا، ہر سال ہی بچہ پیدا کرو، کیوں؟ بچہ مفت میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر لوگوں کو ضرورت ہے وہ مسیحا بنے، مسیح دجال نہ بنے۔ یہ دنیا کے چند ٹکے آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اپنی فیس اور اپنی جیب گرم کرنے کی خاطر آپ نے آپریشن کو اولین ترجیحات میں شامل کیا۔ یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا اور ان مجبور اور لاچار لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ڈاکٹروں تمہارا گریبان ہوگا۔ پھر اپنے بینک بیلنس دے کر اپنے آپ کو اگر چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لینا، لیکن وہ تمہارا بینک بیلنس تو یہاں دنیا میں رہ جائے گا۔ کیا کرو گے جناب لاکھوں کروڑوں بنا کر؟ کیا اپنی کفن میں جیب لگا کر جاؤ گے؟ کیا یہ سونا چاندی، یہ بینک بیلنس، یہ کوٹھی بنگلہ مکان، یہ تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ تمہیں دفنانے والے جائیں گے ڈاکٹروں؟ ہاں جی، وہ چارپائی اور وہ چادر جو تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی، اور تمہارے اعمال۔ تو قبر میں صرف تمہارے اعمال نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، یا دنیا کے مال میں سے وہ کفن کی 3 چادریں، بس۔ چارپائی بھی واپس، مردے پر پڑی ہوئی چادر بھی واپس، دفن کرنے والے بھی واپس۔ دنیا کی دولت میں سے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے قبر میں، یا تمہاری کفن کے 3 چادریں جنہیں کوئی چوری کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ وہ آج فری اور مفت میں ملتی ہیں۔ میرے شہر ڈی آئی خان میں مختلف لوگ ہیں جو کفن آپ کو مفت اور فری میں دیتے ہیں۔ بازار سے لینے جائیں تو 1000 روپے کا مل جاتا ہے، لیکن اگر وہی مردے سے چوری کیا گیا کفن آپ بیچنے جائیں تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ عام طور پر سلائی کر کے کپڑے بنا کر پہنتے بھی نہیں ہیں۔ تو قبر میں ڈاکٹروں ہر ایک کے ساتھ قبر میں، اے ڈاکٹروں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، اور اے ڈاکٹروں قبر میں تمہاری کفن کی 3 چادریں تمہارے ساتھ ہوں گی، یہ تم چاہے ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹرانیاں ہو، قبر میں یہی 2 چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ڈاکٹر بنو، ڈاکو مت بنو۔ ڈاکٹروں مسیحا بنو، مسیح دجال مت بنو۔ چند ٹکے کمانے کی خاطر، اور حدیث میں کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میری دولت ہے، یہی رٹے ہم لگاتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا؟ میرا مال وہ ہے جو میں نے کھا لیا پی لیا، صبح کھایا دوپہر کو ٹٹی پیشاب کر دیا، بس گیا گٹر میں۔ میرا مال وہ ہے جو میں نے پہن لیا اور پرانا کر لیا، بس، اور میرا مال نہیں ہے۔ میرا مال وہ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں جیتے جی لگا دیا، یہ ہے میرا مال۔ کھا پی لیا، وہ دوپہر کو کھاتے ہیں تو رات کو ٹٹی پیشاب، نہیں جی رات کو کھاتے ہیں تو صبح کو ٹٹی پیشاب کر کے گٹر میں نکال دیتے ہیں، یا پہن لیا پرانا کر لیا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، باقی میرا مال نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ڈاکٹروں ڈاکو مت بنو،
डॉक्टरों मसीहा बनो, मसीह दज्जाल मत बनो। उतना कमाओ कि जो तुम्हारे लिए वबाल और अजाब का बायस न बने। यहां जनाब डॉक्टर साहब के सफेद और चिट्टे चिट्टे कपड़े देखो और उसके काले करतूत और काले अमाल देखो। मजाल है जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मल डिलीवरी मिल जाए। आप कहेंगे मिलती है, वो इतनी है कि वो शुमार में भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी इतनी है कि वो शुमार में ही कोई नहीं है, उसका होना न होने के बराबर है। जिधर देखो जनाब पेट कपा जा रहा है जी, प्रेग्नेंट औरत का पेट चाक किया जा रहा है। क्यों? इसको अपने 30,000 प्यारे हैं। इसको ये नहीं प्यारा कि ये औरत ना घर के काम काज की रही, ना बच्चों की देखभाल की रही, और ये गरीब 50 और 30,000 पत्नी कहां से लाएगा। होए होए, अल्लाह ताला रहम फरमाए जी। परेशानी में औरत प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, अल्लाह का जिक्र करे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत का ज्यादा से ज्यादा विर्द करें।